لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں دل کی گہرائی سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. تو میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے درس قرآن میں؟ سورہ صافات. اور آج ہم لوگ کس آیت سے تفصیل سے جانیں گے؟ آیت نمبر 114. تو پیچھے ہم لوگوں نے جانا کہ شارٹ میں پروفٹس کا ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے، اور پھر اس کے بعد پھر بہت مختصر میں اور رسولوں کا ذکر ہے اور نبیوں کا ذکر ہے. تو آج پچھلی بار میں ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جانا تھا اور اب بات ادر پروفٹس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. سو آیت نمبر 114 از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا. بات شروع ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ میں اسٹوری میں آپ جانتی ہیں ہر جگہ ہارون علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، تو دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا. یہ مننا جو لفظ ہے تو من سے ہے، میم نون نون. من کا مطلب احسان ہوتا ہے. دیگر مقامات پر بھی یہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ بقرہ کی 264 میں کہ تم احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اور تکلیف دہ باتیں کہہ کر ضائع نہ کرو. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. ٹھیک، تو یہ من معنی احسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا. آپ جانتی ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کیا فضیلتیں تھیں، کیا خصوصیات تھیں. جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ کی عطائی ہیں، چاہے پروفٹ ہو یا نان پروفٹ، کوئی بھی انسان ہو، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جو نعمتیں ہیں یا جو خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، ٹریٹس ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے کہ اللہ نے بطور نعمت، بطور احسان وہ دے رکھا ہے. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا احسان کا تذکرہ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے نجات دی. کرب عظیم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو موسیٰ ہارون علیہ السلام کی قوم کون تھی بھائی بتائیے؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل اور ان کے ساتھ یہ دونوں اشخاص بھی، دونوں رسول بھی، دونوں نبی بھی، ان کو کرب عظیم سے نجات دی. تو اولاً تو ذہن یہ بھی جاتا ہے کہ جو فرعون نے انہیں پرسیکیوٹ کر رکھا تھا عرصہ دراز سے، وہاں نجات دی وہاں سے. اور کرب عظیم سب سے بڑا تو یہ ہو گیا نا کہ باقی قوم کو بعد میں یعنی ان قبطیوں کو غرق کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل موسیٰ ہارون علیہ السلام کی لیڈنگ میں وہ محفوظ بچ گئے. تو کرب عظیم وہ بھی تھا، بہت بڑا تکلیف، بہت بڑا دکھ.
اور یہی لفظ تو اس میں بھی آیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم جب غرقاب ہوئی تو اس کے متعلق بھی نوح علیہ السلام کو کرب عظیم سے نجات دی الفاظ آئے تھے، ہے نا. تو اس کا مطلب وہ کرب عظیم، تو سب سے بڑا تکلیف تو وہی تھی کہ وہ اس جو عذاب تھا پانی میں ڈوب جانے کا، اس سے بچا لیا گیا. تو یہ پانی میں ڈوب کے مرنا بہت ہی دردناک ہوتا ہے. فوراً تو موت آ نہیں جاتی کہ پوٹیشیم سائنائڈ کی طرح جیسے ہی زبان پہ رکھا اور ویسے ہی مر گیا انسان، مرتے مرتے مرتا ہے نا. تو پانی میں ڈوبنے کا جو درد ہے وہ بہت برا ہے. ایک تو انسان کتنوں کو ہی تو ہارٹ فیل پہلے ہی ہو جاتا ہوگا گھبراہٹ سے کہ اب تو مر جائیں گے، اور پھر پانی میں ڈوبنا، پھر ایک ایک سوراخ میں پانی اندر جانا، دھیرے 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 عجیب حالت ہونا، سانس نہیں لے پانا، تب جا کے دم گھٹ کے مرتا ہے انسان. تو اس گھٹن بھری موت سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، تو اس کا ذکر ہے. تو دونوں ہی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ کرب عظیم کا مطلب اس غرقابی کی موت سے، اور دوسرا فرعون نے عرصہ دراز سے جو ستا رکھا تھا وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے ہی وہی غالب رہے. یاد رہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ ہارون علیہ السلام کی مدد نہیں کرتا تو وہ فرعون جیسے ظالم جابر اور سرکش بادشاہ کے چنگل سے نہ خود بچ سکتے تھے اور نہ ہی پوری بنی اسرائیل قوم کو بچا سکتے تھے. ظاہر اللہ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی. تو ظاہر اللہ کی مدد کے بعد ہی وہ غالب آ گئے. آخر فتح کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی، کہ وہ اسی جگہ پہ جہاں پر وہ پوری آل فرعون ڈوب رہے ہیں وہیں سے وہ نکل جاتے ہیں اور وہ نہیں ڈوبتے ہیں، اور آل فرعون اسی جگہ پر ڈوب جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تو ہوا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ ہمت دیا تھا جب پہلی بار دربار میں فرعون کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اللہ ہی تو دیکھ رہا تھا کہ تم جاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میری نظروں میں ہو. تو اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چھوٹی سی کامیابی بھی نہیں ملتی، اتنی بڑی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اور وہ تو معجزانہ کامیابی تھی نا کہ سمندر میں راستہ بن گیا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ان کو نہایت واضح کتاب عطا فرمائی. کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ تورات. یہ جو مستبین لفظ آیا ہے یہ مبین کا ہی ہم معنی ہے، یعنی اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ سیم ہے مبین ورڈ سے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے واضح، روشن، کلیئر. بین اور تبین، یہ سارے الفاظ قرآن میں بار بار آتے رہتے ہیں، اور انفیکٹ بول چال میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بین. تو بالکل واضح، جو بالکل ڈسٹنگوشڈ ہو ادرس سے، ایک دم کلیئر، اس کو کہتے ہیں مبین یا مستبین. تو یہاں پر تورات کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے وہ مستبین، وہ واضح کتاب ہے، روشن ہے، کلیئر ہے، کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے، کسی قسم کا سمجھنے کا پیچ نہیں ہے، بلکہ کلیئر احکام. تورات سے پہلے یہ کوئی بھی کتاب ان کوالٹیز کی حامل نہیں تھی، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت نازل کی، واضح احکام نازل کیے، سمجھنے کے لیے آسان اور عمل کرنے کے لیے آسان. تو اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ جو نصیحتیں تھیں وہ رسولوں کی زبانی چلتی تھیں، اور کتابوں میں شریعت ٹائپ کی چیز نازل نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تورات کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے پہلے واضح احکام تورات میں نازل ہوئے، پھر اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں نازل ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ قرآن پر ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہیں. اور اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں تو غور کریے گا کہ تورات اور قرآن کی صفات پورے قرآن میں کامن آئی ہے، وہی الفاظ بہت سارے آئے ہیں. جیسے کہ کتاب مبین یا مستبین، تو یہ قرآن کا بھی صفت ہے. ٹھیک ہے،
اور فرقان تورات کے لیے بھی آئے. قرآن کا نام تو ہم فرقان بہت اچھی طرح جانتے ہیں نا. تورات کے لیے بھی فرقان ہے. نور و مبین یہ قرآن کے لیے ہی نہیں تورات کے لیے بھی آیا ہے. تو بہت ساری صفات تورات کی وہ قرآن کی کامن ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کیوں ہی بنی اسرائیل یا یہودی کیوں تورات کے بعد قرآن سے بدک رہے تھے. قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے. قرآن پچھلی کتابوں کو مسخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے. اور کتنی ہی چیزیں کامن ہیں، بہت ساری چیز دیکھا جائے موٹی تو ساری ہی چیز. شریعت تھوڑا مختلف ہے لیکن ایمانیات پورا وہی ہے، اور کتاب کی جو کوالٹیز ہیں وہ وہی ہے، اور شریعت بیان کرنے والا رب وہی ہے. تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں. تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہود کی طرف کہ تم محمد رسول اللہ اور قرآن کو جھٹلانے پہ کیوں تلے ہوئے ہو. تورات میں بھی تو وہی کچھ تھا، اور یہ کتاب قرآن مجید یہ تو تورات کی تصدیق کرتا چلا جا رہا ہے. تو پھر تم اسے کیوں جھٹلا رہے ہو اور اپنی شامت کیوں بلا رہے ہو. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں راہ راست دکھائی. یعنی یہاں پہ ڈوئل ہے، جو صیغہ ہے وہ وَهَدَيْنَاهُمَا، یعنی یہاں بات چل رہی ہے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی. تو فرمایا کہ ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا. اللہ کے دکھائے سے ہی نبیوں کو بھی راستہ ملتا ہے اور ہر عام بندے کو بھی. اللہ ہی ہمارا ہادی ہے اور وہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سیدھا راستہ دکھایا. یعنی کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی کتاب یا کوئی نصیحت اور پیغام نہ آ جائے، انسان کی کون سی سوچ صحیح کون سی غلط ہے اس کو کیسے ہی ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے جب تک آسمان کی طرف سے ہی کوئی ہدایت نہ آ جائے. ہر انسان ایک سے دوسرا سوچ میں تفریق رکھتا ہے، مختلف ہے سوچ لوگوں کی. تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انسانیت پوری اندھیرے میں بھٹک رہی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ رسالت اور یہ سلسلہ کتاب نزول کتاب نہ رکھتا. تو اس لیے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں. سب سے پہلے رسولوں کو ملتی ہے اور ان کے ہی واسطے سے امت کو پہنچتی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، فرمایا کہ اور بعد کی نسلوں میں اس کا ذکر خیر، ان کا ذکر خیر باقی رکھا. اور یہ بھی ڈوئل ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ان دونوں کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذکر خیر کے متعلق بھی منشن ہوا، اور دیگر رسولوں کے متعلق بھی، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. ایک بہت بڑی آبادی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی تو مانتی ہے نا. اگر سیمیٹک ریلیجن کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو سیمیٹک ریلیجن کے سارے ہی لوگ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی تو مانتے ہیں نا. دیکھیے جیوز مانتے ہیں، کرسچنز مانتے ہیں، مسلمز مانتے ہیں. اب اس میں آلموسٹ 66% آبادی آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی تعداد ان دو بزرگوں کی عزت کرتی، احترام کرتی ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی. اور جو دنیا میں رہ کر چاہے بہت تکذیب کی گئی ہو، لیکن اس کے بعد ان کا ذکر خیر اور ان پر سلامتی اور ہر طرف سے ان کے نام لینے والے اور اللہ اور فرشتوں کی سلامتی. تو سلام علی موسیٰ و ہارون ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اب دیکھیے یہ کچھ آیات ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں ہر رسول کے مینشننگ کے بعد، اور یہاں پر بھی ان دونوں رسولوں کے لیے مینشن ہو رہی ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر ذکر خیر ہو، ذکر بد نہیں ہو،
تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بری طرح نہیں یاد کرتا، اچھی طرح لوگ یاد کرتے ہیں اور پھر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، صدیوں کرتے چلے جا رہے ہیں، ملینیم گزر جا رہا ہے اور وہ ذکر خیر باقی ہے۔ کچھ ایک لوگوں کو رسول بھی اور کچھ نان پروفٹس بھی ایسا کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں کہ زندگی تو ان کی بہت چھوٹی سی رہتی ہے، اور اس زندگی کے پیچھے یاد کیے جانے والا اور ثواب جاریہ والا جو وہ ایام ہے وہ بہت لمبے ہیں، ہزارہ سال پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آج تک بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اچھی طرح یاد کیا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو وہ رسول ہیں قرآن میں جن کو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا عزت اور اتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ مل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، کسی کی بھی نیکی ضائع کرنے والے نہیں ہیں اللہ پاک۔ ہم اگر ایک دم چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو وہ بھی اللہ کے ریکارڈ میں اور اس کا اجر بھی ضرور ہی پائیں گے، اگرچہ وہ خالص ہے، کیونکہ خلوص تو بنیادی شرط ہے۔ خلوص نہیں تو ایکسیپٹنس نہیں بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ خلوص ہے تو وہ نیکی ضرور اس کا اجر ملے گا بندے کو جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور یہ آیت بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، چونکہ یہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے انہما من عبادنا المؤمنین کہا، اور ایک کی بات ہو رہی تھی تو انہم من عبادنا المؤمنین کہا جا رہا تھا کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو یہاں آپ کو بار بار ہم بتاتے ہی رہے ہیں پیچھے بھی کہ یہ مومنین بالکل ٹاپ کلاس ایمان کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرنے والوں میں سے ہیں۔ مطلب دیکھیے نبیوں کے لیے بھی وہی لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور عبادنا بھی آیا ہے، یعنی وہ بندے بھی ضرور ہیں اور مومن ہیں۔ اور غیر رسول کے لیے کتنے ریلیکسیشن کی بات ہو سکتی ہے، کتنے خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی مومن بندہ کہتا ہے اور غیر رسول کو بھی، ایک بالکل عام انسان کو بھی مومن بندہ کہتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کم از کم اس پلیٹ فارم پہ تو کامن ہے، تو وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی بار آیا ہے، ایک تو یہ مقام ہے جو ہم لوگ جان رہے ہیں، اور دوسرا سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں، بس اتنی 2 ہی مقام پر الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور بغیر کسی کنفیوژن کے الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے، اور تورات میں ان کا نام ایلیا آتا ہے، ایلیا، اور ان کا زمانہ بتایا جاتا ہے 875 سے 850 قبل مسیح، 875 to 850 BC کے درمیان وہ منظر عام پر آئے، اور یہ رہنے والے تھے جلعاد نامی جگہ کے، جو کہ جارڈن کا ناردرن پارٹ ہے وہاں کے۔ اور ان کے ٹائم میں جب یہ مبعوث ہوئے تھے تو وہاں پر جو شرک ہو رہا تھا، اس شرک میں بعل نامی معبود باطل کی عبادت ہو رہی تھی، بعل کی پرستش ہو رہی تھی، اور ان کے شہر کے نام کو بعلبک بھی کہا جاتا ہے، یعنی بعل کا شہر، کیونکہ بک یا بکہ شہر کو کہتے ہیں، تو بعلبک کا مطلب ہوا بعل کا شہر۔ اور یہ بعل جو ہے یہ ایک سانڈ کی شکل کا ایک مورت ہوتی تھی جس کی عبادت کرتے تھے وہاں کے لوگ، اور بہت ہی زیادہ بڑے خطے میں اس بعل نامی معبود باطل کی عبادت ہوتی رہی تھی۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا، داستان فلسطین لیکچر میں ہم نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں
بہت زیادہ دور تک اسلام پھیلا تھا. بہت بڑے خطۂ ارضی میں سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے. تو حکومت ظاہر رسول کی ہے تو دین بھی بہت زیادہ ترقی کی اور ڈیولپمنٹل کام بھی بہت ہوا. اور چونکہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور وائز قسم کے رولر تھے، اس لیے ان کے دور میں سب کچھ بہت اچھا اور اسموتھ جا رہا تھا. لیکن جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے اور ان کے لڑکے جب انہوں نے مملکت سنبھالی، تبھی سے فتنے کا دور شروع ہو گیا. یعنی ایک بہت محنت اور بہت ہی مشقت کے بعد جو پورا معاشرہ تشکیل ہوا تھا، وہ بہت ہی جلدی سے بگاڑ کا شکار ہو گیا کہ ان کے لڑکے ہی جو ہے بگڑیل تھے. تو کیا ہوا کہ لڑکے دونوں آپس میں ہی لڑ گئے اور ان کی پوری مملکت موٹے دو حصوں میں بٹ گئی. اور جو فردر بہت سارے ڈویژنس ہوئے، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. آپ کو زیادہ جاننا ہے تو اس لیکچر کو آپ پھر سے دیکھیے گا، داستان فلسطین. تو ایک جنوبی فلسطین اور ایک شمالی فلسطین، یہ دو موٹے خطوں میں اگلی ہی جنریشن میں ان کی حکومت ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. تو وہ جو اس کا شمالی فلسطین والا جو حصہ تھا، اس میں ایک آزاد ریاست بنا لی گئی اسرائیل نام سے. تو یہ اسرائیلیہ تھی. اس کی جو خلافت تھی وہ سامریہ تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا وہ وہاں کا اخی اب اس کا بادشاہ تھا. اور اس کی جو بیوی تھی وہ مشرکہ تھی، کیونکہ اس نے مشرکہ سے شادی کر رکھی تھی. تو اس نے اپنی مشرک بیوی کی وجہ سے وہ خود اس کے اندر مشرکانہ بہت ساری چیزیں آ چکی تھیں، اور اس نے بال کا بھی بہت سارے مندر وغیرہ بنا رکھے تھے، اور اس کے کھلے عام بال کی عبادت ہوتی تھی. اور اس کی بہت ساری ایسی جگہ تھیں جہاں پر اس کی بال کے نام پر قربانیاں وغیرہ دی جاتی تھیں. تو یہ ساری شرکیہ چیزیں چل رہی تھیں. اسی درمیان میں الیاس علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں اور وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور جانتے ہیں سبھی نبیوں کا جو ریسپانس ہے انہیں کیسا ملتا ہے. تو بہت برا ریسپانس قوم دے رہی تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا، بادشاہ اخیب کو ایک نوٹس بھیج دیا، اور اس نوٹس میں لکھا تھا اکارڈنگ ٹو دا بائبل. تورات کا بیان ہے. سلاطین یعنی فرسٹ کنگز اینڈ سیکنڈ کنگز میں پڑھیں گے، اور تاریخ میں اتنے جگہوں پر اس کی تفصیلات، الیاس علیہ السلام کی تفصیلات ہے، اور بہت بہت اچھی خاصی ڈیٹیل میں ہے. تو انہوں نے نوٹس کیا بھیجا وہ اخیب کو کہ اس شرک سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، نہیں تو تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، اور تم یہاں تک کہ اوس بھی نہیں گرے گی. تو اخیب نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور نبی کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی. بارش ہونا بند ہو گئی، یہاں تک کہ 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی. آپ امیجن کر سکتے ہیں 3.5 سال تک بارش نہ ہونے کے بعد کیا عالم ہوا گا وہاں کا. ابھی اخیب کا دماغ تھوڑا ٹھکانے پر آنے لگا. تو الیاس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ اور بال کا ان کو ڈفرینس بتا دیا جائے. تو انہوں نے آفر یہ دیا کہ ہم یعنی نبی اور ان کے سچے پیروکار وہ بنی اسرائیل وہ بھی قربانی کریں گے، اور بال کے جتنے پجاری ہیں وہ بھی قربانی کریں، اور ایک ہی میدان میں. اور جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا جائے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور معبود صحیح کون ہے، اصل معبود کون ہے. تو اس میں بنی اسرائیل جو ایمان لا چکے تھے وہ ان کی اچھی تعداد ان کے ساتھ اکٹھا ہوئی الیاس علیہ السلام کے ساتھ، اور 850 بال کے جو پجاری تھے وہ بھی اکٹھا ہوئے. اور آپ کو پتہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی اقوام میں
اللہ کی تائید اس سے ظاہر ہوتی تھی کہ جو قربانی کیا جاتا ہے اس کو بائبل میں وہ تورات میں سوختنی قربانی کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا، قربانی کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے بھسم کر دیتی تھی. تو یہ اس کی قبولیت کا سمبل ہوتا تھا. دس از اے ریالٹی، کوئی ہوائی بات نہیں بتا رہے ہیں آپ کو. تو آسمان سے آگ کا آنا اور قربانی کو جلا کے بھسم کر دینا، یہ اس بات کا سمبل ہوتا تھا کہ یہ مقبول ہے. اور اگر آسمانی آگ اسے نہیں کھائے تو وہ مطلب ثابت ہو جاتا ہے یہ مقبول نہیں ہے، یعنی ان کو قربانی کر کے اس کا گوشت نہیں کھانا ہوتا تھا. جیسے آخری نبی کی جو ساری وہ ہیں شریعت ہے وہ بہت آسان ہے. اب ہم لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں یوم النحر کو اور کھا بھی لیتے ہیں، ہے نا. ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اسے کھا بھی سکتے ہیں، رشتہ دار احباب کو دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ سوختنی قربانی سمبولائز کی گئی کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب ہو جائے گا. یعنی بال اور اللہ رب العالمین کا فرق عوام میں ثابت ہونا چاہیے. صرف اتنی بات نہیں کہ اخی اب نے مان لیا ہے کہ ہاں تم ہمارے لیے دعا کرو اور بارش ہو جائے. تو الیاس علیہ السلام نے دعا کرنے سے پہلے یہ سین کریٹ کیا کہ پہلے یہ ہوگا، ثابت ہوگا کہ حق پر ہم ہیں. تو ایسا ہی کیا گیا اور فائنلی الیاس علیہ السلام اور مومنین کی طرف سے دی گئی قربانی بھسم ہو گئی اور باقی ان کی قربانی نہیں، اس کو آگ نے چھوا. ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے اور جتنے 850 پجاری تھے اس کے بال کے ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بارش کی اور خوب بارش برسی اور سب سیراب ہو گئے. تو لیکن اس کے بعد بھی اخیب نے اتنی آسانی سے نہیں ان کو پوری طرح سے مان لیا. پھر اس کا بیٹا آیا اور اس نے وہ جو دوسری سلطنت تھی آدھی شمالی سلطنت جو تھی، شمالی سلطنت تو انہی کی تھی، جنوبی سلطنت جو تھی وہاں کے ایک بادشاہ کی بیٹی سے اس نے بیٹے نے بھی شادی کیا، وہ بھی مشرکہ تھی. تو فردر ان کے یہاں شرک پھیلنے لگا اور سارے کے سارے لوگ بعد میں، یعنی حق اس ڈگری میں ثابت ہونے کے بعد بھی لوگ اور خصوصاً بادشاہ اور اس کا پرنس وہ ان کے پیچھے پڑ گئے الیاس علیہ السلام کے، یہاں تک کہ ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اور انہوں نے جہاں کہیں رہے وہاں ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ایک الہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے بلایا. مطلب آپ نبیوں کا جب پورا قصہ پڑھیں گی نا ریالٹی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے جو سب سے پائس لوگ ہوتے تھے ان کو دنیا میں سب سے برا ریسپانس ملا ہے. تو بہت ستایا ان کی قوم نے. اگر بائبل کے معنی اور یہودیوں کے عقیدے کی معنی تو پھر الیاس علیہ السلام کو ایک بگولے میں آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور ان کی تورات کی کئی بکس سے پتہ چلتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے. تو وہ 3 لوگوں کی کمنگ کے ویٹ کرنے والے تھے. جب بھی نبیوں کی خبر سنتے تھے تو کہتے تھے کیا یہ ایلیا ہے، ایلیا آ گئے ہیں واپس، ایلیا کو دوبارہ آنا ہے. اور دوسرا کیا یہ مسیح ہے، مسیح ہیں، کیا یہ مسیح آ گئے ہیں. اور تیسرا کہتے تھے کیا یہ وہ نبی ہے، یعنی نبی آخر الزمان. تو یہ 3 لوگوں کا انتظار کر رہے تھے. تو ان کی عقیدے کے مطابق یہود کے الیاس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا اور ان کی سیکنڈ کمنگ کا وہ انتظار کر رہے تھے. واللہ عالم. تو الیاس علیہ السلام اس طرح سے بہت ہی اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے اور بہت ہی ستایا قوم نے، بہت ہی ستایا مشرکوں نے، اور بہت سارے ان کی لائف میں بہت حالات آئے اور انہیں ہجرت بھی کرنی پڑی. تو فرمایا کہ الیاس ہمارے رسولوں میں سے تھا. اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں. یعنی جب شرک دیکھتا ہے ایک موحد
تو اسے اب اتنا خوف پیدا ہوتا ہے کہ ان کا انجام ہوگا کیا. تو ان سے کہا گیا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتے؟ کیا تم ایک اللہ کو الہ بنانے کے بجائے تم اتنے سارے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ بعال ایکچولی بعال کا معنی ہوتا ہے آقا، سردار یا مالک، اور قدیم اقوام بعال کو اسی معنی میں جانتی تھی. لینگویجز کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا معنی فرق بھی ہوتے ہیں. تو عربی زبان میں بعال لفظ کو یوزولی شوہر کے لیے جانا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی بعال لفظ کے ساتھ شوہر کی مینشننگ ہے، ایک نہیں 3-4 مقامات پر. وبعولتہن، آپ کو پتہ ہے یہ بھی بعین لام، اور ان کے وہ سورہ نور میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح بعال جو ہے شوہر کے لیے عربی زبان میں قرآن میں ایسا مینشنڈ ہے سیورل ٹائمز، لیکن قدیم جو کتابیں ہیں وہاں بعال کا میننگ ہوتی ہے آقا، سردار یا مالک جس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو بعال کی عبادت تھی وہ بیبلونیا سے لے کے ایجپٹ تک بہت بڑے خطے میں، پورے مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی تھی، اور جس میں لبنان، شام، فلسطین، یہ سارے ممالک آتے ہیں، اس سبھی جگہ بعال کی عبادت ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی الیاس علیہ السلام نے پکارا کہ کیا تم بعال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے صرف خالق نام سے نہیں انٹروڈیوس کیا، بلکہ احسن الخالقین کہا، کہ تمام خالقوں سے بہتر. دیکھیے خا لام قاف، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، ٹو کریٹ سم تھنگ. سم ٹائمز انسان بھی چیزیں پیدا کرتا ہے نا. لکڑی سے ٹیبل بنا دیا، پلاسٹک سے چیئر بنا دی، ہاں، تو وہ میٹل سے کمپیوٹر بنا دیا. کریٹ تو کرتا ہے نا. ہر ایک چیز آپ دیکھیں تو کریٹڈ ہے، یا تو وہ اللہ کی کریٹڈ ہے، یا تو اللہ کی کوئی چیز لے کر دوسری چیز بنائی گئی ہے، تو اس کو بھی کریٹ کرنا بولتے ہیں، خلقہ بھی بولتے ہیں. ابداع کسی کے بس کا نہیں ہے کہ نئے سرے سے بنا دے، انوکھی طرح سے بنا دے، وہ کسی کے بس کا نہیں ہے، لیکن خلقہ تو بس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ احسن الخالقین ہیں، وہ تمام بنانے والوں سے بہتر بنانے والا. دنیا کا کون انسان یا کون میکینک یا کون سائنٹسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز لیے ہوئے بغیر کچھ بنا دے؟ کوئی آؤٹ آف نتھنگ کوئی چیز کریٹ کر دے ہے کوئی؟ تو اب سارے بنانے والوں کو ایک طرف کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک طرف، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے انوکھا پیدا کرنے والا ہے. وہ کسی 2 یا 2 سے زیادہ چیز کو لے کر ملا کر کچھ نیا نہیں بنا دیتا، بلکہ وہ آؤٹ آف نتھنگ بنا دینے پر قادر ہے، صرف اپنے کلمہ کن سے. تو اس لیے اللہ احسن الخالقین ہے. سیکنڈلی، انسان کی بنائی ہر چیز میں نقص ہوتا ہے، اور اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی پرفیکٹ ہے بغیر نقص کے، وہ بہت ہی شاندار ہے. تو بہرحال ہر طرح سے اللہ ہی احسن الخالقین ہے. خالق ہونا اگر کوئی اور کسی ڈگری میں ڈیزرو کرتا بھی ہے تو وہ اللہ کی ہی بنائی کچھ چیزوں کی شکل کو چینج کر کے کچھ اور بنا دیتا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور کی بنائی ہوئی کوئی چیز لے کے کچھ اور نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ کریٹ کرتا ہے آؤٹ آف نتھنگ. وہ فاتر بھی ہے، خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے. یعنی تم اس اللہ کو احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. صفات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا منعم ہے، تمہارا پروردگار ہے، اور تمہارا مدبر ہے.
تمہاری زندگی میں جو کچھ ہے اس سب کا نظام وہ چلا رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کے دیتے ہو۔ اور صرف وہ تمہارا نہیں، تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا بھی وہی رب ہے۔ یعنی اگر وہ غلطی پر تھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے تھے وہ صحیح تھا اور ان کے آباء و اجداد کو بال نے پیدا کیا تھا یا ان کو سسٹین کر رہا تھا، استغفر اللہ، بلکہ تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اسے چھوڑ کر تم کہاں الجھے ہو؟ تم بال کو اللہ کے برابر کیے دیتے ہو، اسی کو تو شرک کہتے ہیں نا۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ تو الیاس علیہ السلام کو نہیں مانا، ایک قلیل تعداد تھی جو ان پر ایمان لائی اور ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے جھٹلا دیا۔ تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ جب دوسرے نبیوں کو جھٹلانے والوں کو جو انجام ہوا ہے وہی الیاس علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا ہوگا۔ وہ پکڑے ہوئے آئیں گے، جکڑے ہوئے آئیں گے، مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اور ان سب مجرموں کا ایک جیسا انجام ہوگا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ دیکھیں یہ آیت بھی ریپیٹ ہو رہی ہے نا بار بار۔ تو اللہ کے مخلص بندوں کو جو آخرت کا نیگیٹو انجام ہے، جو ان کو سزا ملنی ہے، وہ اللہ کے مخلص بندوں کو نہیں ملے گی، بس مخلص ہی بچیں گے۔ وہ لوگ جو خالص ہیں، جو ہر ایک چیز اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جن کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر عمل، ان کی ہر سوچ رضا رب کے لیے ہوتی ہے، تو وہ پیور لوگ ہیں اور اللہ کے چوزن ونس بھی ہیں۔ تو ان کو ہی آخرت کی بد انجامی سے نجات ملے گی اور کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ تو الیاس علیہ السلام کو بھی آج جانا جا رہا ہے اور آج ہم ان کے تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کی کتنی شان کی بات ہے کہ ان کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، یعنی 2800 سال سے زیادہ ہو گیا اور ابھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تو نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر جاری رکھتا ہے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر۔ اب دیکھیں یہاں الیاسین آیا ہے، سلام تو وہی ورڈ ہے جو بار بار آ رہا ہے دوسرے نبیوں کے لیے، تو یہ الیاسین آیا ہے۔ تو اکثر مفسرون کی رائے تو یہی ہے کہ الیاس علیہ السلام کا نام کا ہی دوسرا پروننسیشن ہے، لائک ابراہیم کو ابراہم بولا جاتا ہے اور طور سینا کو طور سینین، دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں، وہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو اس طرح کئی نام جو ہیں ایک سے زیادہ سپیلنگ بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح الیاس علیہ السلام کا ہی ایک اور انداز ہے ان کے نام کو پروناؤنس کرنے کا، الیاسین، جیسے طور سینا کا طور سینین۔ کچھ اور دیگر کی رائے تھوڑی الگ بھی ہے، لیکن یہ پرومیننٹ اوپینین ہے تو ہم نے آپ کو پرومیننٹ اوپینین صرف مینشن کی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، کہ ہم بھی ایسے ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں اچھی طرح سے یاد کیا جائے، عزت سے یاد کیا جائے اور یہاں بری طرح سے یاد نہ کرے کوئی۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو چاہے تکذیب ہو چاہے کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نیکی میں ایسی برکت ڈالتے ہیں، محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ بعد میں ان کو اچھی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا والوں کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے کہ جب تک کوئی سامنے رہے گا اس کی ویلیو نہیں کریں گے، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تب اس کی بہت ویلیو ہو جائے گی، بہت ویلیو۔ ہمارے اسلاف میں خالی نبیوں کی بات نہیں، ہمارے اسلاف میں سے بھی بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور بہت سخت جیلوں میں شدتیں برداشت کی ہیں، بہت سخت۔ اخوان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے پڑھیے تھوڑا کتابوں میں، جیلوں میں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔
اور بہت سارے جتنے بھی آپ جن کی کتابیں پڑھتے ہیں روز ان کو نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ان سب نے جیلیں کاٹی ہیں، چاہے مولانا مودودی ہوں، چاہے احمد ابن حنبل ہوں، چاہے دیگر ہمارے اسلاف ہوں. ابھی ریسنٹ پاس سے لے کے بہت دور تک بھی آپ دیکھ لیجئے، بہت بہت شدائد برداشت کیا، مگر جب چلے گئے تو بس واہ ہی واہ ہے. ہر طرف عزت ہے، احترام ہے، ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں ان کی عزت میں کہ مجال نہیں ہے کوئی گلشان کے خلاف کچھ کہہ دے. یہ عزت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو جس کا پیور ہوتا ہے دل اور قلب سلیم جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع تھوڑی کر دیتے ہیں. اس وقت تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں، سب جھٹلا رہے ہیں، سب جھٹلا رہے ہیں، سب ستا رہے ہیں. بعد میں دیکھو پھر کیا رنگ لاتی ہے. وہ تھوڑے سے لوگ جو ان کو مانتے ہیں وہ بعد میں اتنا ایسے ڈائیورسیفائی ہوتے ہیں، ایسے ابھی اتنے سے ابھی ایسے اتنے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے نا، بس اللہ کو راضی کرو، باقی کا کام اپنے آپ اللہ پاک کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا مولا ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. لوط علیہ السلام کے متعلق بہت سارے تفصیلات گزر چکی ہیں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ. تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی عراق سے تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. دونوں فلسطین کی جانب گئے تھے اور فلسطین سے بالکل اٹیچڈ وہ جارڈن ہے نا، تو اردن، تو جارڈن کے پاس ہی وہ جو ساحل ہے وہیں پر صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں. انہی کی طرف لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے. ان کی قوم کیا کرتی تھی آپ کو ویری ویل پتہ ہے. تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا. اول تو توحید کی دعوت دی اور اس کے علاوہ ان کی بدفعلی سے انہیں روکا. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. تو یہ ساری بیچ کی چیز سکپ کر کے بات آگے بڑھتی ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم ان کو مان کر نہیں دیتی، اس برے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور لوط علیہ السلام کو بہت ٹارچر بھی کر رہی تھی، دھمکی بھی دیا. تو فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا وقت مقرر کر دیا. لوط علیہ السلام نے عذاب کے وقت کی خبر دی، مان کر نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے ہی کچھ لوگ خالی ایمان لائے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ لوط علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا، وہ بستی سے نکل گئے. اسی بات کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. یہ بڑھیا کون تھی؟ بالکل لوط علیہ السلام کی بیوی. کتنی عجیب بات ہے اور کتنی عبرتناک بات ہے کہ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہونے سے بخشوا نہیں دیا جائے گا انسان. کوئی لوگ امی ابو پہ پھولتے ہیں، کچھ لوگ 4-6 جنریشن پہلے کے اسلاف پر پھولتے ہیں جیسے وہ ان کے ساتھ بخش دیے جائیں گے. گھر کے اندر جو شوہر بیوی کا کیسا رشتہ ہوتا ہے، تو بیوی ایمان نہیں لائی اور وہ اس کی جو محبتیں اور عنایتیں تھیں وہ مشرک لوگوں کے اور گندے کام کرنے والے لوگوں کے طرف تھی، تو وہ اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوا. یعنی جب لوط علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے اور ان کے گھر کے اور دیگر لوگ، بائبل میں تو ہے کہ ان کے 2 ہی لڑکے ایمان لائے تھے، لیکن اور بھی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیاں اور بیٹے اور بھی تھے گھر میں، فیملی میں اور بھی لوگ جو تھے ان کے اوپر ایمان لائے تھے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے گھر کے ہی خالی لوگ ہوں، اہل سے مراد، لیکن یہاں پر چونکہ لوط علیہ السلام میں گھر ہی کے لوگ خالی ایمان لائے تھے، قوم کے دیگر لوگ لائے ہی نہیں تھے. تو گھر کے اندر بھی ایک خاتون نہیں لائی، وہ بیوی ہی ایمان نہیں لائی، تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی. عجوزن جو یہاں پہ بڑھیا آیا ہے، عجوز عجز سے ہے، تو عجز کا جو مطلب ہوتا ہے کہ
انسان کا جھک جانا، کمزور ہونا، اور اپنے ایک طرح سے اپنے کو ڈال دینا. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، انسان جھک جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ ہار جاتا ہے اپنی کمزوریوں کے سامنے. تو اس لیے عجوز جو لفظ آیا ہے بوڑھی کے لیے. غابرین، غبرہ کا مطلب پیچھے ہوتا ہی ہے، تو غابرین پیچھے ہو جانے والوں میں سے. ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. یعنی جب مومنین وہاں سے نکل گئے، لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی فیملی کے لوگ وہاں سے نکل گئے، تو سب پر ٹرپل پنشمنٹ آئی تھی. پوری بستی ہی پلٹ دی گئی، اور بہت سارے آثار آج بھی اس بستی کے آرکیولوجسٹ بہت کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے نیچے پلٹی ہوئی بستی ہے. چیزیں جو ملتی ہیں سب الٹی ملتی ہیں، جیسے چھت نیچے اور فلور اوپر، سب کچھ ہر ایک چیز پلٹا ہوا ملتا ہے. تو آرکیولوجسٹ بہت ساری چیزیں وہاں سے نکال کر بہت سارے اس کی رپورٹس منظر عام پہ لا چکے ہیں کہ وہاں پر پہلے کوئی بستی تھی جو بالکل پلٹ دی گئی ہے، اور وہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے اندر ہے، پانی اوپر ہے، اس کے نیچے بستی ہے پورا. تو اس بری طرح سے پلٹی ہوئی بستی وہاں پر موجود ہے. اور آرکیولوجی نہ جانے کون کون سے خلاصے کرتی رہتی ہے، جس سے قرآن کی حقانیت کا اور ساتھ میں تورات کی حقانیت کا بھی پتہ ملتا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، آج تم شب و روز اس کے اطراف سے گزرتے رہتے ہو. تو وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ دیکھیے، مصبحین صبح کے لیے آیا ہے، اور لیل مینس رات ہوتا ہے، رات کے لیے، کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی وہاں سے گزرتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہر صبح کو وہاں جاتے ہو. قوم لوط کی جو پلٹی ہوئی بستی تھی، ان کے آثار تھے، وہاں پہ سے ہر صبح کو جاتے ہو، ہر رات کو جاتے ہو، نہیں. اس کا مطلب ظاہر بات ہے یہ ایک فریزل وے ہے مینشن کرنے کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اکثر ہی وہاں سے آتے جاتے رہتے ہو. یعنی جب اپنا سفر ادھر کی طرف کرتے ہیں نارتھ میں، تو وہاں سے گزر ہوتا ہی ہے. تو بزنس کے لیے جب دیکھو سفر ہوتا رہتا ہے تھا عربوں کا، تو وہ دیکھتے تھے ساری چیزیں. انسان کو کیا کرنا چاہیے، جب کسی تباہ شدہ جگہ کو دیکھنا چاہیے، کچھ آثار وہاں باقی ہوں، اس کو وٹنس کرنا چاہیے. تو کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے نا، کہ یہ قوم نافرمان تھی اللہ کی، تو ان کے ساتھ یہ ہوا. آج ہم نافرمانی کریں گے تو کون سا ہم جو ہے پینٹڈ آئے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کی سنت تھوڑی بدلتی ہے. نبیوں کے کو جو ریسپانس ایک قوم نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر بھی ناراض ہوئے، اس کو بھی پنش کیا. تو دوسری قوم بھی رسول کی بات نہیں مانے گی، اپنی زندگی کا معیار رسول کی طرح پہ سیٹ نہیں کرے گی، تو دوسری قوم کو بھی عذاب آ سکتا ہے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم صبح شام گزرتے ہو. افلا تعقلون، کہ تم سمجھتے نہیں ہو، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اچھا دیکھیے، انڈو پاک کلچر میں قرآن کو پڑھنے کا خالی بہت زیادہ طریقہ رائج ہے، سمجھنے کا بالکل نہیں ہے. اب خالی پڑھ پڑھ کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے افلا تعقلون افلا تعقلون. اب خالی افلا تعقلون کا تا عین قاف لام واو نون کے خالی نیکی چن رہے ہیں. یہ پڑھنے سے، ریسائٹ کرنے سے ثواب مل رہا ہے. لیکن اللہ پاک کہہ کیا رہے ہیں، تم عقل سے کام لو، تم سمجھو کیا کہا جا رہا ہے. تو یہاں قرآن اتنی بار کہتا ہے لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، عقل سے کام لینے کے لیے کہتا ہے. اور یہاں عقل کے بجائے کہاں سے کام لیا جا رہا ہے، صرف زبان سے صرف کھیلا جا رہا ہے. قرآن کے، اللہ معاف کرے، قرآن کے الفاظ کو بیوٹیفلی ریسائٹ کر کے فل اسٹاپ لگا دیا جا رہا ہے. ان کو نہیں کہہ رہے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے، غور و فکر بھی، وہ تو بالکل
سب سے پیور لوگ ہیں، سب سے ٹاپ لوگ ہیں قرآن کے ماننے والوں میں، لیکن جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے میں بڑی ریس کر رہے ہیں، بڑے بڑے کمپٹیشنز جیت کے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا افلا تعقلون سمجھ ہی کچھ نہیں رہے ہیں۔ سوچئے ان عقل مندوں کا کیا بننے والی ہے آخرت میں۔ بار بار اللہ تعالیٰ عقل سے کام لینے کو کہتا ہے، اور ہم صرف پڑھ کے کام لینا چاہتے ہیں۔ صرف پڑھ کے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ کا احسان ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب ہے جس کو خالی پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن زندگی ہدایت پہ نہیں آ سکتی۔ یہ صرف پریزنٹ لگنے والا ہو گیا، پاس ہونے والا نہیں ہوا کہ ہاں ہم قرآن کو پڑھنے والے بس پاس بھی ہو جائیں گے۔ ہم اتنی تیکھی تیکھی باتیں ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی منافقین کی اکثریت قاریوں پر بیسڈ ہوگی، قرآن کے پڑھنے والوں پر۔ قرآن کے پڑھنے ہی والے اکثریت منافق ہوں گے۔ تو خالی قرآن کو زبان سے دہرانے سے، اس کے الفاظ سے کھیلنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ اس کو اس میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے ہمارا لاحیہ عمل اب کیا ہوگا۔ ابھی تک یوں زندگی گزار رہے تھے، اب کیسے زندگی گزارنا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نینوا قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ یہ جو ابق کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آقا کا غلام کا آقا سے بھاگ جانا۔ جب کوئی غلام بھاگ جاتا تھا آقا کی مرضی کے بغیر، وہ چھوڑ کے آقا کو بھاگ جاتا تھا غلام، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ یونس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اشارہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے قوم کو سے ہجرت کر لی تھی۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ باقی نبیوں کی طرح یونس علیہ السلام بھی عرصہ دراز سے نینوا کو دعوت دے رہے تھے، مگر وہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ اور پھر بعض مفسروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو ابھی جو نوٹس انہوں نے قوم کو دیا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، واللہ عالم۔ اس کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو اپنی طرف سے ٹائم بتاتا ہے کہ کب عذاب آ جائے گا، تو پھر جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو نوٹس دے دیتے کہ ابھی بھی نہیں مانو گے تو اس دن تک تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے بھی نوٹس دے دی تھی اپنی قوم کو عذاب کی، تب بھی قوم نہیں مانی تھی، لیکن وہ حمیت حق سے بیزار ہو کر، وہ کظیم، بہت زیادہ غصہ میں آ کر کہ حق کو نہیں مان رہے، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک حمیت حق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب جب قوم کو چھوڑ کر گئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، دجلہ رہی ہوگی وہ ندی یا فرات رہی ہوگی، کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی اوور لوڈڈ تھی۔ تو اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا وزن کم کیا جائے۔ تو اگلی آیت ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ تو کیا ہوا کہ اب اپنی جان کون دے، کشتی میں سے کون پانی میں جائے، اب اس کے لیے قرآن نکالا گیا، تو قرآن میں ان کا انعام آیا۔ بعض مفسروں نے یہ بھی لکھا 3 بار نکالا گیا، تینوں بار ان کا انعام آیا۔ تو اب کوئی آپشن نہیں تھا، ان کو پانی میں جانا پڑا، یعنی ان کو پھینک دیا گیا پانی میں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ جب پانی میں پھینکا گیا تو کوئی بڑی مچھلی رہی ہوگی،
ہوت मीन्स बिग फिश होती है, स्मॉल फिश को नहीं कहते हैं होत. तो कोई वेल होगी या शार्क होगी. अब आप सोच रहे होंगे कि दरिया में वेल और शार्क कहाँ से आ गई. कई बिग फिशेस ऐसी होती हैं जो माइग्रेट करती हैं दरिया से लेके समंदर तक, समंदर से लेके दरिया तक माइग्रेट करती हैं. तो जब अपने माइग्रेशन पीरियड में वो दरिया में आती हैं, समंदर से दरिया में आ जाती हैं और दरिया में जहाँ तक का उनका माइग्रेशन रहता है वहाँ से फिर वापस अपने सोर्स पे फिर वापस पहुँचती हैं. तो बहरहाल किसी बिग फिश ने इनको निगल लिया, या तो वेल रही होगी या तो शार्क रही होगी. और वेल और शार्क के लिए इंसान एक छोटा सा दाने के बराबर है जो समूचा निगल लेते, चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, और अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, तो रोज़ी क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहता. अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होता, दो बात हो सकती है. एक तो ये कि उन्होंने मछली के पेट में तस्बीह की, और दूसरा ये कि वो हमेशा ही अल्लाह का ज़िक्र करने वाले और हमेशा ही तस्बीह करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको पर रहम किया. अब आप लोग बताएंगे कि कौन सी तस्बीह की थी उन्होंने, क्या बोला था. माशाअल्लाह, ये तो सबको मालूम है. बारकल्लाह. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. सूरह यहाँ पे तो वो तस्बीह के अल्फाज नहीं आए हैं, लेकिन सूरह अंबिया में आए हैं. तो उन्होंने ये तस्बीह की कि कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय आपके, और मैं ही खताकारों में से था. तो अल्लाह की पाकी बयान की कि अल्लाह पाक आप पाक हैं और इबादत तो सिर्फ आपको सज़ावार है, और गलती तो मेरी थी, मैंने मतलब आई रॉन्ग्ड माई ओन सोल. तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया. अल्लाह ताला तो सारी दुनिया कायनात की हर चीज़ आपके कब्ज़े कुदरत में है. मछली ने क्या किया कि वो किनारे पर जाकर उगल दिया. वहीं पे उगलते तो वहाँ डूब के मरते, किनारे पर जाकर उगल दिया. अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता. इसका ये मतलब नहीं है कि मछली वो ज़िंदा रहती क़यामत तक और वो भी ज़िंदा रहते और पेट में रहते. कहने का मतलब मछली का पेट ही उनकी कब्र बना रहता, लेकिन मछली ने उगल दिया. फ़नबज़नाहु बिल-अराई वहुव सक़ीम, आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल ज़मीन पर फेंक दिया. अब अगर बाइबल के माने तो 3 days 3 nights, वल्लाहु आलम कितनी दिन मछली के पेट में रहे. अब उधर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, थोड़ा एडल्ट्रेशन है, तो बहरहाल उसमें 3 दिन 3 रात लिखा हुआ है. तो वो अच्छे खासे अरसे तक मछली के पेट में रहे. अब मछली के पेट में जब मतलब स्टमक में तो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, HCl जैसा एसिड रिलीज़ होता है, और खाने को पचाने के लिए वो सब उनके ऊपर आ रहा था. तो किस बुरी तरह से उनको बीमार किया होगा, है ना. एकदम कमज़ोर से हो गए होंगे जितनी देर वहाँ. और ये एक किस्म का मुआजिज़ा भी है, इसको आम बात तो नहीं समझिए ना कि मछली के पेट में जाना उतना HCl तो गला देने, मेटल्स को भी गला देने के लिए काफ़ी होता है जितना HCl स्टमक में रिलीज़ होता है. तो उन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ सरवाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल, और फिर सांस लेना, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी. तो ये डेफिनेटली इट वाज मिराक्युलस. तो जब मछली ने उगला तो वो बहुत सकीम हालत में थे, यानी बहुत पस्त हालत में थे. वाम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया. यक़तीन ऐसे पौधों को कहते हैं जो तने पे सीधे खड़े नहीं होते हैं बल्कि वो ज़मीन पे रेंग के बढ़ते हैं, जिसको हम क्रीपर्स कहते हैं. तो क्रीपर्स, हमारे यहाँ के जो क्रीपर्स होते हैं वो हम यही सब जानते हैं कि लौकी है, कद्दू है, और उसके लिमिटेड साइज़ के पत्ते होते हैं. लेकिन कुछ एक रिसर्च से पता चला है कि उन इलाकों में कुछ ऐसे क्रीपर्स भी, कद्दू टाइप के कुछ ऐसे क्रीपर्स भी होते हैं, अगीन जिसका नाम आया है,
جو بہت بڑے سائز کے اس کے پتے ہوتے ہیں، بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ کدو جیسا ہوتا ہے اور کھیرے جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں مٹاس بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے محفوظ کیا۔ اگر وہ کنارے، دریا کے کنارے بھی بہت عرصے تک پڑے رہتے تو بھی ان کی ہلاکت تھی، کیونکہ وہ ابھی ویسے نارمل نہیں تھے کہ وہ اپنے سے کہیں جا سکتے، انہیں ہیلنگ کی ضرورت تھی۔ تو بہرحال اسی پودے سے یقطین، جو بھی قسم کا پودا ہوگا، کریپر، اسی سے انہیں سایہ بھی ملا، اسی سے ان کا بیڈ بھی بنا، یعنی ایک پتے پہ وہ لیٹے ہیں تو ایک پتا انہیں ڈھکے ہوئے ہے، اوپر سے دھوپ سے بچا رہا ہے، اسی سے فوڈ بھی ملا اور اسی سے میڈیسن بھی ملی۔ تو اس طرح سے ان کی حالت اچھی ہوئی۔ باقی جو اس کے بعد کیا ہوا، اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، اور جو سب سے زیادہ ممکنہ بات ہے وہ یہ کہ پھر ان کو واپس اسی قوم کی طرف، جب وہ ہیلدی ہو گئے، نارمل ہو گئے، تو ان کو اسی قوم نینوا کی طرف واپس بھیجا گیا۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو وہ نینوا قوم کم و بیش 1,000 تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ یہ جو انداز ہے، 1,00,000، کیونکہ میات الف آیا ہے 100,000، میاں مینس 100 ہوتا ہے، الف مینس 1000 ہوتا ہے، تو میات الف 100,000 یعنی 1,00,000۔ تو 1,00,000 سے کم آبادی نہیں تھی، اس سے تھوڑی زیادہ تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنتی صحیح سے نہیں آتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس قوم کو دیکھے تو وہ 1,00,000 سے زیادہ ہی آنکے گا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں مہلت دی۔ تو جب یونس علیہ السلام بہتر ہو کر اس قوم کی طرف واپس گئے تو وہ ایمان لے آئے۔ اور پیچھے کا کیا سین تھا، ادھر یہ ہم نے آپ کو یہ والا سین دکھایا جو یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے آئے تھے تو قوم کو جب عذاب کے آثار آنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں عذاب واقعی نہ آ جائے اور یونس کی بات سچی نہ ہو۔ وہ ڈھونڈنے لگے یونس علیہ السلام کو اور وہ کہیں نہیں ملے۔ وہ کہیں جب ان کو نہیں ملے تو وہ اپنی پوری فیملیز لے کر نکل گئے، صحرا میں چلے گئے اور اللہ سے گڑ گڑانے لگے، استغفار کرنے لگے۔ تو یہ وہ قوم ہے جس کے متعلق سورہ یونس میں آتا ہے کہ اللہ قوم یونس، سوائے قوم یونس کے اور کسی کو بھی سیکنڈ چانس نہیں دیا گیا ہے۔ یعنی عذاب کا جو مقررہ وقت ہے جب وہ ریچ کر جاتا ہے تو پھر عذاب آ ہی جاتا ہے، پھر عذاب رکتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قوم کو ایک پلس پوائنٹ مل گیا تھا کہ ان کا نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہجرت کر گیا تھا، تو اب اس کا بینیفٹ قوم کو ملا کہ ان کا نبی ان کے درمیان نہیں تھا، کچھ پل پہلے وہ نکل گیا، تو وہ اس قوم کو بینیفٹ مل گیا کہ وہ عذاب ٹال دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عذاب نہیں آیا۔ پھر جب یونس علیہ السلام ہیلدی ہو کر واپس آئے تب انہوں نے قوم نے ان کے اوپر ایمان لے کے آئی اور ان کی ساری نصیحتوں کو قبول کی اور ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو ایک وقت خاص تک باقی رکھا، یعنی وہ عذاب سے نہیں تباہ ہوئے، پھر اپنی فطری موت ان کو آئی، اور وہ وقت ایک لمٹ تک ہی تو انسان دنیا میں رہتا ہے، بہت ہی تھوڑے ٹائم، تو وہ اپنی زندگی کو انہوں نے دنیا کا ایک اور مہلت انہیں مل گئی تو ان کو باقی رکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید کے ذریعے نصیحت اور عبرت نصیب کرے اور ہم سبھی کو اپنے عذاب سے بچا لے اور اپنی رحمت خاص میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔